خاموش گلی کا شور۔ شہر کے ایک پرانے محلے میں ایک تنگ سی گلی تھی جسے لوگ خاموش گلی کہتے تھے۔ دن میں بھی وہاں عجیب سی سنجیدگی رہتی، جیسے ہر دروازہ کسی راز کو سینے سے لگائے بیٹھا ہو۔ اسی گلی کے ایک چھوٹے سے مکان میں سلیم اپنی بیوی رخسانہ اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ سلیم ایک سرکاری دفتر میں کلرک تھا۔ تنخواہ معمولی، خواب بڑے اور ذمہ داریاں ان سب سے بھی بڑی۔ ہر صبح سلیم جب گھر سے نکلتا تو رخسانہ دروازے پر کھڑی ہو کر کہتی، آج جلدی آ جانا، بچوں کی فیس جمع کرانی ہے۔ سلیم مسکرا دیتا، مگر مسکراہٹ کے پیچھے فکر کی ایک لمبی لکیر چھپی ہوتی۔ اسی گلی میں ایک اور گھر تھا جہاں بشریٰ بی بی رہتی تھیں، محلے کی سب سے باخبر خاتون۔ کون کب آیا، کس کے ہاں مہمان ٹھہرے، کس کے ہاں لڑائی ہوئی، سب انہیں معلوم ہوتا۔ لوگ ان سے بچ کر گزرتے، مگر ان کے بغیر محلے کی چائے ادھوری لگتی۔ ایک دن محلے میں خبر پھیلی کہ سلیم پر دفتر میں رشوت لینے کا الزام لگا ہے۔ بشریٰ بی بی نے سب سے پہلے یہ بات چائے کی پیالی کے ساتھ سنائی۔ گلی میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ نے کہا، ہمیں تو پہلے ہی شک تھا۔ کچھ نے ہمدردی دکھائی، مگر زیادہ تر نے خاموشی اختیار کی۔ رخسانہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ سلیم کی جیب اکثر خالی رہتی ہے، مگر دل صاف ہے۔ وہ بچوں کو سلا کر رات گئے سلیم کا انتظار کرتی رہتی۔ جب وہ آیا تو اس کے چہرے پر تھکن اور بے بسی دونوں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ رخسانہ، سلیم نے آہستہ سے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، بس کسی نے مجھ پر الزام لگا دیا ہے۔ رخسانہ نے کچھ نہ کہا، بس اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس خاموشی میں ایک مضبوط یقین تھا۔ اگلے دن محلے میں ایک نیا منظر تھا۔ لوگ سلیم کے گھر کے سامنے سے گزرنے لگے تو نظریں چرا لیتے۔ بچوں نے اسکول جانا چھوڑ دیا کیونکہ ہم جماعتوں کو سوال انہیں چبھتے تھے۔ خاموش گلی پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی۔ اسی دوران ایک اور واقعہ ہوا۔ محلے کے نوجوان علی نے سڑک کنارے ایک غریب مزدور کی مدد کی اور اس کی تصویر سوشل میڈیا پر ڈال دی۔ چند گھنٹوں میں وہ ہیرو بن گیا۔ لوگ اس کی تعریف کرنے لگے، اسے مثال بنا کر پیش کیا جانے لگا، مگر کسی نے یہ نہ دیکھا کہ وہ مزدور روز اسی گلی میں کام کرتا تھا اور مدد کے بعد بھی اس کی زندگی میں کوئی مستقل تبدیلی نہیں آئی۔ کچھ دن بعد سلیم کو دفتر سے بلاوا آیا۔ تحقیق مکمل ہو چکی تھی۔ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ کسی اور کی غلطی کا بوجھ سلیم پر ڈال دیا گیا تھا۔ وہ کاغذات ہاتھ میں لیے گلی میں داخل ہوا تو وہی لوگ جو نظریں چرا رہے تھے اب مسکرا رہے تھے۔ بشریٰ بی بی نے آگے بڑھ کر کہا، دیکھا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ سلیم شریف آدمی ہے۔ رخسانہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ بات کا وزن وقت کے ساتھ کیسے بدل جاتا ہے۔ سلیم نے محلے کے بچوں کو جمع کیا اور کہا، بیٹا، لوگوں کی باتوں سے گھبرانا نہیں، سچ دیر سے ہی صحیح سامنے آ ہی جاتا ہے۔ بچوں کی آنکھوں میں ایک نیا اعتماد چمکنے لگا۔ اسی شام خاموش گلی میں عجیب سا شور تھا، ہنسی، باتیں اور امید کی آوازیں۔ سلیم کے گھر سے چائے کی خوشبو آ رہی تھی۔ لوگ بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ گلی شاید پہلے جیسی ہی تھی، مگر اس کے دل میں کچھ بدل گیا تھا۔ خاموش گلی نے سیکھ لیا تھا
کہ اصل شور الزاموں کا نہیں، سچ اور صبر کا ہوتا ہے، اور یہ شور دیر پا ہوتا ہے، چاہے سنائی نہ دے۔